اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان میں خواہ مومن ہے، خواہ کافر ہے، خواہ نیک ہے، خواہ برا ہے، یہ بات کامن ہوتی ہے ہر انسان میں کہ ہنستا روتا جاگتا سوتا ایک ہی جیسا ہے۔ جسم میں زخم آئے تو درد مومن کو بھی ہوتا ہے، کافر کو بھی ہوتا ہے۔ کوئی اپنا بچھڑ جائے تو دکھ اچھے کو بھی ہوتا ہے، برے کو بھی ہوتا ہے۔ کوئی اپنا مر جائے تو آنکھ مومن کی بھی بھر جاتی ہے اور کافر کی بھی بھرتی ہے۔ جذبات، احساسات، محسوسات ایک جیسے ہوتے ہیں، بس نگاہیں جدا جدا ہیں، برداشت جدا جدا ہے۔ یاد رکھنا کہ ہر انسان دنیا سے ہو کر ہی دین میں داخل ہوتا ہے۔ جو بھی مرحلے کسی دنیا دار انسان کو پیش آتے ہیں وہی کسی اللہ والے کو بھی پیش آتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے سورہ انبیاء کی ان آیات پہ۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی تو آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان کے ایسے بدن نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، یعنی ان کو بھی وہی ضرورتیں تھیں جو تم لوگوں کو ہوتی ہیں۔ وہ آسمان سے اترے کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہوتے جنہیں چوٹ لگنے پہ درد نہ ہو، جنہیں جدائی رلا نہ دے، جنہیں کسی نعمت کے چھن جانے پہ دکھ نہ ہو، مگر کسی انسان کا کسی بھی حالات کے پیش آ جانے پہ ریئیکشن کیا ہوگا؟ وہ ریئیکشن اس کی یا تعمیر کر دیتا ہے یا اس کو برباد کر دیتا ہے۔ دل کا ٹوٹ جانا، کسی امید کا پورا نہ ہونا، کوئی خواب بکھر جانا جسے مدتوں آنکھوں میں سجا رکھا ہو، کسی اپنے کا چھوڑ جانا، بے وفائی کر کے یا دنیا سے ہی منہ موڑ جانا، ہے تو جدائی ہی، بس رخ جدا جدا ہیں۔ کسی کام میں کامیابی نہیں ملی تو دل افسردہ ہو گیا، کوئی دھوکہ دے گیا جس پہ امید بھی نہ تھی تو دل بریک ہو گیا۔ کسی کام میں محنت کی تھی، وہ کسی وجہ سے پورا نہ ہو سکا تو دل ٹوٹ گیا، بکھر گیا۔ ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ برا انسان ہو چاہے اچھا۔ یہ تو ہوئی دنیا میں پیش آنے والے مختلف حالات کی باتیں، مگر ان حالات کے پیش آ جانے کے بعد رویے کیا ہوتے ہیں؟ وہی رویے انسان کو یا کچھ بنا دیتے ہیں یا بگاڑ دیتے ہیں۔ آزمائش ہوتی ہے یہ زندگی میں پیش آنے والے حالات سے۔ تو جو انسان کسی غم میں، کسی فکر میں، کسی خواب کے بکھرنے میں، کسی فائدے کے ہوتے ہوتے نقصان ہو جانے میں، کسی اپنے کے ملنے کی امید میں اس سے بچھڑ جانے میں، کامیاب ہوتے ہوتے نقصان ہو جانے کی صورت میں اگر ثابت قدم رہا، سکون میں رہا، صبر میں رہا، اللہ پہ بھروسہ نہ چھوڑا، ناکامی کو مقدر نہ سمجھ لیا، پھر سے اپنے عزم میں اپنے ارادے کو لے کر کھڑا ہو گیا، جسے نہ ناکامی کمزور بنا سکے اور نہ ہی کامیابی مغرور، تو ایسا بندہ اپنے حالات سے، اپنے معاملات سے سیکھ گیا، کچھ بن گیا۔ اس شخص کے مقابلے میں جو نا امید ہو بیٹھا، جو گلے کر بیٹھا، جو اپنے رب سے ناشکری شروع کر دے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہوا، اور خود کو خود میں توڑ بیٹھے، تو اس نے خود کو دھکیل دیا مایوسی کے اندھیروں میں، آزمائش کے سامنے ہار بیٹھا،
اور جو ہار تسلیم کر لے وہ انسان کچھ سیکھتا نہیں، کچھ حاصل نہیں کر پاتا، اپنی زندگی کے تجربات سے خود کو کچھ بنا نہیں پاتا۔ اپنی کمزوریوں سے، اپنی ناکامیوں سے سیکھ لینا انسان کو مضبوط کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، 10 چھوٹی چھوٹی ناکامیاں قبول کر لو تو ایک بڑی کامیابی، ایک بامعنی کامیابی مل جاتی ہے۔ ہارتا وہی ہے جو ہمت ہار جائے، جو خود کو باور کروا دے کہ میں ہار چکا ہوں، اور پھر یہ خیال اس کے دماغ پہ چھا جاتا ہے، وہ اسی خیال کے زیر اثر اپنے بنتے کام بھی بگاڑ لیتا ہے۔ صرف ایک در پہ سر جھکا لینا انسان کی زندگی آسان کر دیتا ہے۔ سر جھک گیا، یقین ہو گیا کہ ہر آنے والی خوشی، ہر آنے والا غم اللہ کی جانب سے ہے۔ اب خوشی آئی تو مجھے خیال رکھنا ہے کہ میری آزمائش ہے، میرے ظرف کی آزمائش ہے کہ کہیں میں اترا نہ جاؤں، غرور نہ کر بیٹھوں، دوسروں سے خود کو اعلیٰ نہ سمجھ بیٹھوں۔ مجھ میں کوئی خاص بات ہے اس خیال میں تو نہیں پڑ گیا، آخر یہ خوشی پہلے کہاں تھی، آخر یہ اچانک کہاں سے آ گئی؟ اگر آ گئی تو ایک ہی کا کمال ہے، ایک کا ہی شکر ہے۔ شکر یا رب العالمین، میں تو اس قابل نہ تھا، یہ تیرا ہی فضل ہے جو تو نے عنایت کر دیا۔ جس طرح تو نے مجھے عطا کیا میں بھی تیری راہ میں، تیری رضا کے لیے اس میں سے عطا کروں گا، تیری مخلوق کی راہ میں۔ تو خوشی کی آزمائش کا حق ادا ہو گیا، اور جس کے آگے سر جھکا رکھا ہے، جس پہ بھروسہ ہے، اس کی جانب سے اگر اب غم کی آزمائش آ گئی، وہ معاملہ پیش آ گیا جو میرے نفس کو رلا رہا ہے، جو مجھے پسند نہیں تھا، جس کی جدائی مجھے منظور نہ تھی، اب وہ معاملہ آ گیا تو میری سوچ یہ ہوگی کہ جس نے خوشی دی تھی اس نے ہی غم دیا، کیونکہ وہی ہر شے پہ قادر ہے۔ اور جب یہ میرا یقین ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے تو پھر غم کی آزمائش آئی، پھر سے مجھے آزمانے کو، اب بھی میں شکر کرتا ہوں یا نہیں، اب بھی سر تسلیم خم ہے یا نہیں کہ یہ بھی رب کی طرف سے ہے، تو غم کو غم کیا سمجھوں، یہ بھی عنایت ہے، عطا ہے، تو صبر سے رہوں گا۔ غم کو برداشت کر لینے سے، دکھ کو جھیل لینے سے کبھی انسان کا نقصان نہیں ہوا، بلکہ انسان کا درجہ بڑھتا ہے۔ اللہ کی نظر میں یہ غم تمہیں اور پرواز دینے آتے ہیں۔ یہ تو اس کی کرم نوازی ہے کہ مجھے قابل سمجھا کہ میں اس آزمائش کو بھی نبھا جاؤں۔ یاد رکھنا بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، کہ جنگ میں سپہ سالار اسی مجاہد کو میدان میں اتارتا ہے جس پہ اسے بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ میدان جیت کے آئے گا، کامیاب ہوگا، ہمت نہیں چھوڑے گا، حوصلہ نہیں توڑے گا۔ کبھی کمزوروں پہ، بزدلوں پہ، کم ہمتوں کو کوئی ٹاسک نہیں دیا جاتا یا ان پہ رسک نہیں لیا جاتا، ڈرتے ہیں کہ یہ تو بھاگ جائیں گے عین ٹائم پہ، پاؤں کے پکے نہیں، ارادوں کے پکے نہیں۔ میں کیوں ناکامیوں کا غصہ لوگوں پہ اب نکالوں، میں کیوں اپنا اخلاق برا ثابت کروں، میں کیوں اپنے رب سے مایوس ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ خوشی اور غم دونوں اس کی جانب سے تھے، اور میں بھی اپنے رب کی جانب سے ہوں۔ وہ آنے والی خوشی کا لمحہ بھی رب کی جانب سے تھا، وہ آنے والا غم بھی رب کی جانب سے ہے، تو یہ خزاں اور بہار سب اس جانب سے ہے، تو مجھے دونوں حالات قبول ہیں۔ تو جب مشکلیں پڑ جائیں تو ثابت قدم رہ کر دکھانا، مایوس مت ہونا کہ اب کیا ہوگا۔ تم اپنے اندر فقط یہ ایک صفت پیدا کر لو، جرأت کی، حوصلے کی، چاہے پاس مال پیسہ کچھ نہ ہو، دنیا کا مال کچھ نہ ہو، صرف یہ بھروسہ ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو دیکھنا کیسے رب اپنے ایسے بندے کی مدد فرماتا ہے۔ وہ سب سبب کا پیدا کرنے والا تمہارے اسباب پورے کر دے گا۔ دیکھنا
کیسے رنگ لگاتا ہے۔ بس ہر حال میں، خوشی میں، غم میں اپنے رب سے مت بدلنا، وہ تمہیں نمایاں کر دے گا، کبھی رسوا نہ ہونے دے گا۔ وہ سچا دوست ہے، سچا مالک ہے، بادشاہ ہے۔ تو اللہ دیاں رکھاں، سب دا بھلا، سب دی خیر، فی امان اللہ۔